के सरकार को छोड़ना मत है, ना तू पढ़ते रहो जिंदगी के लिए। اے میرے عزیزو، یہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور بہت سارے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی عذر تو آ جائے، مجھے باہر نکلنا نہ پڑے، مجھے حضور پاک کی بارگاہ میں دفاع کرنے کے کام میں چھٹی مل جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا ابھی یہ حالات ہیں، میری وہ نوکری ہے، فلاں میری وہ حالات ہیں، فلاں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بولیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے پارٹی ہائی کمان ہمیں نکال دے گی۔ اللہ اکبر، تمہیں یہ اس بات کا خوف تو ہے کہ پارٹی ہائی کمان تمہیں لیڈرشپ سے نکال دے گی؟ اگر تم رسول پاک کی حفاظت کے لیے باہر آئے، شرم کرو، شرم سے ڈوب مرو۔ جس دن تمہیں ہائی کمان تاجدار مدینہ سے نکالنے کی بات آئے گی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جس کو ہائی کمان کہتے ہو سکتا ہے کوئی ساڑی دھوتی والے ہوں، الحمدللہ ہمارے ہائی کمان تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں نظر رکھتے ہیں۔ وہ اگر راضی ہے تو الحمدللہ ہماری زندگی کا وصول ہو گیا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف مطمع نظر رکھنا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو۔ میرے عزیزو، یہ بدر کے میدان ایک دو واقعات نہیں ہے، ایک دوسرا واقعہ اسی میدان کا ہے۔ دو چھوٹے بچے بھی لڑ رہے ہیں، 13 سال 14 سال کے بچے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عمروں میں فرق ہو سکتا ہے، میں ایک اندازاً تخمیناً بتا رہا ہوں، لیکن تھے چھوٹے، لیکن چھوٹوں پر میدان جنگ میں جانے کا حکم نہیں تھا۔ دونوں آپس میں گڑ گڑاتے رہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ آقا ہمیں ساتھ لے لیں۔ حضور نے فرمایا چھوٹوں کے لیے نہیں ہے، چھوٹوں کے لیے نہیں ہے، تم گھر جاؤ۔ وہ بے اختیار رونے لگے۔ کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ اس کے سامنے رو رہے ہیں جس کو لکڑی کا رونا بھی گوارا نہیں ہے، جس کو جانوروں کا رونا بھی دیکھا نہیں جاتا۔ وہ اپنی امت کے جانثار صحابہ کی اولاد کا رونا کیسے دیکھ سکتے؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ ٹھیک ہے، لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا شانہ ان صحابہ کے شانے سے مل گیا تو تمہیں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ کہاں شانہ ملتا؟ اس جنگ نے کیا منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اے میرے عزیزو، تاریخ تو ہم بیان کرتے ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، یہ جذبوں کا ایک سمندر ہے جو اسلام اپنی تاریخ میں چھپایا ہوا ہے۔ یہ اپنے نوجوانوں کو منتقل کرنا ضروری ہے۔ ڈھونڈ لاؤ وہ بچہ جو دوڑ رہا ہو میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے لیے، اور آیا قطار میں کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بچوں کو معلوم تھا ہمارے کندھے ان کے کندھے سے نہیں مل پائیں گے، لیکن پھر بھی قطار میں کھڑے ہو گئے، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، یعنی ایڑیوں کو اٹھا دیا، شانے سے شانہ نہیں ملا۔ ایک بچے نے پتھر اٹھا لایا، پتھر اٹھا کر لا کر پیچھے رکھ دیا، دونوں اس پتھر پر چھپکے سے چڑھ گئے اور پنجوں کو اٹھا دیا۔ اب دیکھا شانے سے شانہ ملا، جانے کا بہانہ ملا اور جنت میں ٹھکانہ ملا۔ اتنا ہی نہیں، حضور پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، میرے آقا ان کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، جن کا جذبہ اتنا جوان ہو انہیں بدر کے میدان میں موقع تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن تاریخ آج تک گواہ ہے۔ بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، حدیثوں کی کتابیں اٹھاؤ، تاریخ میں یہ رقم ہے۔ اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو سیدھے کفر کو مارا ہے۔ اوروں نے اگر جہل کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو سیدھے ابو جہل کو مارا ہے۔ یہی دو بچے تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے تھے۔ یہ مجاہدین کا کردار ہے۔ جہاں میں کہتا ہوں اب آپ کے سامنے یہ دو بچوں کو میں رکھ دیا تو اب کسوٹی پرکھ کر کے بتاؤ اے مسلمانوں، کسے میدان میں اترنا چاہیے؟ باڈی بلڈر کو، پیسے والے کو، سیٹ والے کو، طاقت والے کو؟ نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نہ باڈی کا ہونا شرط ہے، نہ عمر کا ہونا شرط ہے، نہ مال کا، نہ سیاست کا، بلکہ صرف جذبہ سچا ہونا شرط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو تو پھر بچے بھی میدان میں آئیں تو بڑوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے، ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن قلم کر دی تھی۔